अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत बिल्कुल फैसला मुस्तरद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उनकी मुखालफत में खुलकर सामने आ गई है। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने भी इस फैसले को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। आज मरियम नवाज़ ने खिताब किया, उन्होंने भी नाम लिए बगैर तनकीद की और उन्होंने कहा ये जो फैसला है वो इमरान खान को सहूलत देने के मुतरादिफ है जिस तरह से 2017 में दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने भी कमोबेश यही अल्फाज दोहराए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि पीडीएम के सारे जो रहनुमा हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं और आगे इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। ये इजलास इस वक्त जारी है। जैसे इसमें से खबरें आएंगी वो भी अपने तज्जियाकारों की राय उसके ऊपर शामिल करेंगे, आपसे भी शेयर करेंगे और ऑफ कोर्स जैसे जैसे अपडेट होगी उसके ऊपर हम आगे चलकर प्रोग्राम में बात भी करेंगे। जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्केड्यूल भी जारी कर दिया है। 14 मई को ही पंजाब असम्बली में इंतखाब होगा। इसका तो ऐलान हो गया है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल कि क्या ये हो पाता भी है या नहीं हो पाता। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बड़ी तनकीद का सामना भी है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर रही है और इसके खिलाफ स्टांस लिए हुए है उसको, तो पूछना अपने तज्जियाकारों से हमने ये है कि क्या अदालती फैसले की मुखालफत से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कोई सियासी फ़ायदा होगा या जिस तरह मुखालिफिन कह रहे हैं कि ये बल्कि उनके लिए नुकसानदेह है। इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सोहेल वरायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी क्योंकि तासुर आम यही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत वक्त इलेक्शन से भाग रही है। क्या आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त बयानियाँ लिए हुए हैं या ये जो पोजीशन लिए हुए हैं ये इनको सियासी फ़ायदा दे सकता है? पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का इसने फिजिकली एक वॉक ओवर दिला दिया है पीटीआई को, एक तरह की फतह दिला दी है। और दूसरी तरफ या तो मुस्लिम लीग नून या पीटीएम की हुकूमत जो है इसके काउंटर कुछ कर सकती, जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया था कि ये कहा था कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई आवाज उठती, कोई 5 रुकनी बेंच, कोई 10 रुकनी बेंच, कोई फुल कोर्ट, कोई खुद ब खुद बेंच बनता और इनको अनडू कर देते, कोई अदालत की तरफ से इनके हक में आवाज आती, वो आवाज नहीं उठी। और दूसरी तरफ हुकूमत के मुस्तरद करने से अदालती फैसला मुस्तरद नहीं हो जाता, अदालती फैसला तो इम्प्लीमेंट होगा। उसको सिर्फ काउंटर 2 तरीके से किया जा सकता था, या तो कोई पार्लियामेंट उन जजेस के फैसले के बारे में कोई फैसला करती मुश्तरका, ठीक है, और उन जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस करती, फिर तो था कोई बात, या कोई जजेस खुद फैसला करते, और तीसरी कोई सूरत या तो मार्शल लॉ है या कोई गैर आईनी तरीका है, और कोई तीसरी सूरत नहीं है। इसलिए 14 मई को इलेक्शन होना एक तरह से मौजूदा हुकूमत की डिफीट है। मौजूदा हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है, मौजूदा हुकूमत की इसके लिए तैयारी नहीं है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे नहीं है और एक तरह से पीटीआई को वॉक ओवर मिल गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो फैसला है ये बहरहाल कंट्रोवर्शियल है और इस कंट्रोवर्शियल फैसले की वजह से इलेक्शन जो है उनके अंदर भी कंट्रोवर्शियलिटी चली जाएगी और ये इलेक्शन जो है इनको मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के माजी के इलेक्शन को लोग मानते रहे हैं, ये इलेक्शन शायद मानना भी मुश्किल हो जाएगा। सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपके ख्याल में इस फैसले से लामहला पीटीआई को फायदा हुआ है सियासी तौर पर, तो सर फैसलों से तो इसी तरह होता है, किसी एक पार्टी को बेनिफिट होगा, किसी एक पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन ये जांचना भी तो बड़ा जरूरी है ना कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है। सियासी महाज के ऊपर ये जो खास तौर पे तासुर जा रहा है कि हुकूमत वक्त इलेक्शन से भाग रही है, ये किस तरह से इनको कॉस्ट कर सकता है? नहीं, देखें, ये तो वाज़ेह बात है ना कि हुकूमत फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। हाँ। आप इसको भागना कह दें या अपना प्रॉपर जो मुनासिब टाइम है वो लेना चाहते हैं, या अपनी सर आइन कहते हैं 90 दिन, आइन कहते हैं 90 दिन। कल अदालती फैसले ने भी बाकी चीजों के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को मुकद्दम रखा कि जी आइन कहते हैं 90 दिन तो 90 दिन में ही होना है। अब अगर इससे आगे ये लोग बात करते हैं तो देखिए 90 दिन तो क्रॉस हो गए ना। 90 दिन तो जब 30 अप्रैल से आप आगे चले गए तो 90 दिन तो चले गए। यानी आप कहना चाह रहे हैं कुछ वोटर सपोर्टर कुछ गुंजाइश इनकी जो निकाल रहे हैं ये लोग समझ जाएगा, जो बयानियां बना रहे हैं ये लोग समझ जाएगा। ये देखें, पॉलिटिकल कंसेंसस सबसे ऊपर होता है
اور خود سپریم کورٹ تو یہ کہتی رہی ہے کہ آپ کنسنسس کر لیں. تو اگر کنسنسس کر لیتے تو پھر تو 90 ڈیز سے آگے ہی جانا تھا نا. تو وہ اس وقت بھی تو سپریم کورٹ نے ماننا تھا نا. سپریم کورٹ خود کہتی رہی, بار بار کہتی رہی کہ ہم آپ کنسنسس کر لیں, الیکشن کٹھے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن سر وہ ماحول مختلف ہوتا نا, مذاکرات کے بعد چلے تمام تر پارٹیز نے بیٹھ کے راستہ نکال لیا, وہ ایک الگ چیز ہوتی. بٹ میں اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. وہی راستہ وہی تھا. ملک کے لیے بہتر یا فل کورٹ ہوتی, سب کا فل کورٹ پر بھی اتفاق تھا, اور یا دوسرا یہ تھا کہ کنسنسس کے ساتھ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی پی ڈی ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, تو اس لیے جو مسترد کیا انہوں نے فیصلہ, جو بیانیہ دیا مخالف لے کے چل رہے ہیں, دیٹ از دا کریکٹ کورس فار اٹ, اور سیاسی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے ان کو راستہ دیکھیں. بیانیہ جو ہے نا کافی عرصے سے, میرا صرف اتنا سوال ہے, بنیادی سوال کا جواب جاننا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی طور پر ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کافی عرصے سے, میں لندن ملا تھا ان کو 6 مہینے پہلے, اس وقت سے وہ عدلیہ کے خلاف اور عدلیہ کے چند ججز کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ بیانیہ ان کو سیاسی فائدہ دے گا. وہ اب فوج کے خلاف تو بیانیہ بنا نہیں سکتے. اب وہ ووٹ کی, جو پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو جو ہے عزت دو, اب وہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف یہ بنایا کہ عدلیہ دراصل ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ اب ان کا نیا بیانیہ ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں سیاسی طور پر فائدہ دے گا ان کو؟ جی یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے, اور یہی اسی پہ کے ذریعے وہ الیکشن میں جائیں گے. ٹھیک ہے سر, جائیں گے تو, لیکن آپ کی بات سے مجھے تھوڑا سا تاثر ایسا ملا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کو سیاسی طور پر یہ بینیفٹ بھی کر سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب, لیکن بھی لگا دیا پھر سہیل صاحب نے دوبارہ سے. لیکن میں اس لیکن کی وضاحت تھوڑی دیر بعد آ کے لیتی ہوں. سہیل صاحب, ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا کہیے گا؟ میڈم شیخ, میں تو یہ کہیے گا کہ آج آپ سہیل صاحب کی جگہ آپ کر لیتی تجزیہ تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ جتنی آپ نے ان کو ہنٹس دی ہیں, جتنا آپ نے ان کو میں تو سوال کر رہی تھی بھائی, میں نے کوئی کسی کو گائیڈ نہیں کیا. جتنا آپ نے ان کو کنفیوژن سے نکالا ہے, جتنا آپ نے ان کو, وہ بھی آج ویسے ہی ہوئے تھے جیسے آج کل میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب ہوئے ہیں. 6 مہینے ملاقات, ایک طرف نظریہ ضرورت دفن ہوا, اس پر بھی وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, دوسری طرف پی ڈی ایم بھاگ نہیں رہی, سہیل صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عمران خان کو واک اوور مل گیا. ہمارے بڑے جو ہیں ان کے پاس بڑے وکیبلری بڑی ہوتی ہے. آپ واک اوور دیکھیں کیسا ہے کہ جیسا ہے, چلو چھوڑیے. اچھا, دوسری بات, میرے محبوب قائد کا پھر کل لائیو پروگرام آیا. ہائے قسم سے میں تو چاہتا ہوں کہ خبر نامے کی بجائے میرا محبوب قائد خبریں پڑھے ایون فیلڈ لندن سے, تاکہ میں اور وہ آمنے سامنے ہوں گے. ہم تم ہوگا, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, پتہ نہیں جنگل میں کون کون ہوگا. تو کاش میرا محبوب قائد روزانہ خبریں پڑھا کرے. اچھا, دوسرا ہے, مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, فوج, عدلیہ, اور اس کے بعد عدلیہ آ گئی ہے. اس کے بعد لگتا یہ کہ ایک دن مسلم لیگ نون کے بیانیہ مجھ پہ بنے گا. مجھے اب بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ سارے بھگت گئے ہیں, اب میں رہ گیا ہوں. بننا تو چاہیے, اور انہوں نے مجھ پہ بیانیہ بنا کے پھر الیکشن جیت لینا ہے. ہاں, دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پہ بیانیہ بنانا ہے, اور زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بیانیہ کامیاب بھی ہو جانا ہے. میرے محبوب قائد نے کہا 70 سالہ تاریخ عدلیہ کے فیصلے متنازع رہے. یار ظالموں, بے حصوں, کوئی خدا کا خوف نہیں آتا جھوٹ بولتے ہوئے, کوئی شرم بھی نہیں آتی, اتنے پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہو. 70 سال کے آپ, 70 سال میں 35 سال کے آپ بینیفیشریز ہو ان فیصلوں کے. آپ ان فیصلوں کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط ہو, اور 75 سالہ تاریخ میں آپ کے 4 اور پیپلز پارٹی کے 4 دیکھ لیں تو لگ پتا جاتا ہے. وائنڈ اپ کیجئے گا. بھٹو صاحب جوڈیشل مرڈر ہوا, وائنڈ اپ نہیں کرنا, 1 منٹ چاہتا ہوں بس. وزیر داخلہ, الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کیسے بن سکتا ہے, یعنی چیف جسٹس صاحب. اور ظالموں, بے حصوں, وزیر داخلہ, الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹ جب غیر فعال ہو جائیں گے, جب فارغ ہو جائیں گے ملک سے, جب آپ کی جو سیاست ہے وہ الیکشن سے بھاگے گی, آئین توڑے گی, آئین کا کھلواڑ کرے گی, پارلیمنٹ غیر فعال ہوگی, سارے ایک عمران خان کے پیچھے پڑے ہوں گے, حکومت چوں چوں کا مربع ہوگی,
اور آپ اپنی بیسک روح سے بھاگ رہے ہوں گے الیکشن سے, تو پھر کیا کرے چیف جسٹس؟ پھر کیا کرے چیف جسٹس؟ چیف جسٹس اس ملک کا ہے, اس ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں وہاں کیا کر رہے ہیں, واپس نہیں آئے, دوائی لینے گئے تھے, علاج کے لیے گئے تھے, مفروری میں, مجرمی میں ہمیں اور عدالت کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کا تجزیہ آ گیا, آپ کو لگتا ہے بڑا نقصان ہوگا؟ نہیں آگے آخری شخص آگے, نہیں نقصان کے آخری بات مریم نواز صاحبہ کی ضرور کرنا چاہوں گا. بلاول نے تو خیر یہ بھی کہا کہ تخت لاہور نے پورا ملک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لیکن وہ چھوڑ دیجئے. مریم نواز صاحبہ نے پہلے اپنے والد صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا, جیل پہنچایا, لندن پہنچایا, اب اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کروائیں گی, جیل پہنچائیں گی, لندن پہنچائیں گی. ان کا جو طریقہ الحمدللہ صحیح کہتے ہیں طریقہ انصاف والے کہ وہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں, لگ تو ایسے ہی رہا ہے. یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا نااہل کروانا چاہتے ہیں جی؟ کیا یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں؟ یہ بھی سوال کروں گی. محمل ایک سیکنڈ بس دیجیے گا. سہیل صاحب, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کنفیوزڈ ہیں. سر ایسا ہے کیا؟ نہیں, بالکل نہیں, میں کنفیوز نہیں ہوں. بھٹی صاحب کئی چیزوں پر ظاہر زیادتی کر جاتے ہیں, اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں جو کہ میں نے کبھی نہیں ان کے بارے میں کیے, تو میرا خیال ہے انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ جو دوران گفتگو ہنستے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں, اور پرسنل اٹیکس تو بالکل نہیں ہونے چاہیے سر. میرا خیال ہے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ سر آپ کا ایک نظریہ رہا ہے نا, اور آپ الیکشنز کے اوپر بڑے رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ کہ الیکشنز ہونے چاہیے. انہوں نے تو اہل سیاست کو مذاق بنا رکھا ہے اور ہر وقت طنز اور تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. چلیں سر ٹھیک ہے, I think let's not go there. I think let's not go there. I think بھٹی صاحب آپ سہیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود کو اپنا مذاق بنایا ہوا ہے. سر نا, میرا آپ سے ریکویسٹ ہے سیاست بھاگے گی, ان کو کیا کیا جائے؟ پارلیمنٹ جو غیر فعال ہوگی کیا کیا جائے؟ جمہوریت 2 نمبر ہوگی, کیا کیا جائے؟ بھٹی صاحب لیٹس ناٹ گو دیئر. بھٹی صاحب لیٹس ناٹ گو دیئر, لیٹس ناٹ بی پرسنل. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ نے سوال کیا, آپ کو آپ کا جواب مل گیا, اب پلیز ریسٹ ایٹ اٹ. محمل, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھیں, اور پھر آف کورس یہ جو بیانیہ بن رہا ہے محمل, اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کو؟ یہ جیسے بھٹی صاحب ابھی بات کر رہے تھے, کیا یہ لوگ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, یہ الٹیمیٹ گول؟ ارینا, میں صرف یہ بات کرنا چاہی تھی, بھٹی صاحب کو میں یاد دہانی کراتی چلوں کہ 2002 میں بھی میاں نواز شریف 35 سال حکومت اور اس طرح کی ساری باتیں کرتے رہتے. 2002 میں بھی میاں نواز شریف الیکشن کا حصہ نہیں تھے, 2008 میں بھی نہیں تھے, صرف 2013 تھا جب وہ نہیں تھے ڈسکوالیفائڈ, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. 2018 میں بھی ڈسکوالیفائڈ تھے, اور ابھی تک بھی وہ ڈسکوالیفائڈ ہی ہے. میں یہ یاد کراتی چلوں. ویسے اچھا آپ علینا, نہیں ابھی بھی ڈسکوالیفائڈ ہی ہے نا, کون سی روایت ہوگی؟ اچھا علینا, پاکستان میں ہم جب یوزلی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم, لیکن جوڈیشری یعنی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے علاوہ ہم بیوروکریسی کی بات نہیں کرتے, حالانکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اور جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ہی طاقتور ہے جتنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. بلکہ میں یہاں تک کہتی چلوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو جب بھی کوئی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ لیتی ہے, وہ کسی کو سلیکٹ کرائے یا وہ کو کرے یا کوئی بھی اس طرح کی ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, تو ان کو تو لوگ کال آؤٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے, اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن جو ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک کور ملتا ہے, آئینی بھی یعنی کانسٹیٹیوشن کا کور بھی ملتا ہے اور رول آف لا کا بھی ملتا ہے. وہ جب سیاست دانوں کو لائف ٹائم اگر وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو وہ انڈر دا کور آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کر دیتے ہیں, تو نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نہ اس کی کوئی ریمیڈی ہوتی ہے. تو ان سے تو کوئی سوال کرتا ہی نہیں ہے. اس اسٹیبلشمنٹ سے سوال کیوں نہیں ہوتا؟ آپ یہ دیکھیے جو نون اس وقت بات کر رہی ہے, بات میں تو ان کے وزن ہے اور انہوں نے حقائق اس چیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اسی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو کر رہی تھی, وہ مان بھی رہی ہے. اب تو آپ کو پتا ہے باجوہ لیکس ہو جائیں, سب کچھ سامنے آ رہا ہے. باجوہ لیکس کے اگلے سوال کے اندر آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی خود بہت ساری چیزیں مانتی ہے, لیکن جو عدالتی فیصلے تھے جس کی وجہ سے خان صاحب صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے, خان صاحب کو ابھی تک سپورٹ ملتی ہے, ابھی بھی جوڈیشری کے اندر سے سپیریئر جوڈیشری
نوازشریف سے آوازیں آتی ہیں کہ یہ کس قسم کے فیصلے اور یہ چیزیں جو متنازع چیزیں ہو رہی ہیں, بینچ فارمیشن ہو رہی ہے, باقی سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہی جو ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ وہ میاں نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی بھی کرتی ہے. وہ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہے وہ ان کے خلاف جس طرح کے فیصلے دیتے ہیں, کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ جو ابھی بات یہ کر رہے ہیں اس کا سیاسی فائدہ تو انہیں ہوگا, کیونکہ ان کے ووٹر سپورٹر کو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل کیوس جو آج ہے, جس کی وجہ سے ایک اکنامک کیوس بھی ہے, اس کی کیا بہت بڑی وجہ 63A کی ری انٹرپریٹیشن نہیں تھی, جس سے آپ نے پورا کا پورا آئین ہی آپ نے بدل دیا. پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا کیا اس کے بعد 63A کی ری انٹرپریٹیشن کا. تو یہ جو باتیں ہیں, باتیں بالکل ٹھیک ہے, اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو کون جو ہے کوسچن کرے گا اور ان کو کون اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا, کیونکہ وہ تو آئین کی بات کرتے ہیں اور رول آف لا کی کرتے ہیں, تو ان کے اوپر تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر ہم کنسنسس کرتے ہیں کہ ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جی. آپ نے ملاحظہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا تھا اس سے بھی خطاب کیا. اتحادیوں کے اجلاس میں جو حکمت عملی اس وقت چل رہی ہے اور غور ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر, اس سے متعلق تھوڑا سا بتایا عوام کو کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی جاری ہے اجلاس, لیکن جو فی الوقت ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ایک اور قرارداد وہ لے کے آ رہے ہیں پارلیمان میں اسی فیصلے سے متعلق. تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شہزاد اقبال صاحب, آپ کا تجزیہ ادھورا رہ گیا تھا بنیادی سوال کے اوپر, ذرا وہ مکمل کر لیجئے پہلے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتیں اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر لے کے چل رہی ہیں بیانیہ, اور اب کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے, یہ سیاسی طور پر ان کو فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں علینا, میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے تو نہیں لگتا کسی طریقے سے ان کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ کل ہم بھی بات کر رہے تھے کہ فل کورٹ کا فیصلہ آتا تو بہتر ہوتا, اس فیصلے کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی. لیکن جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اس کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک غلط فیصلہ ہے یا غیر قانونی فیصلہ ہے, غیر آئینی فیصلہ ہے؟ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر اس فیصلے کو آپ مسترد کیسے کریں گے, اور اگر مسترد کریں گے تو کون آپ کے ساتھ اس پہ آ کے کھڑا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کیا اور آپشن تھا؟ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ کیا کہہ سکتا تھا کہ نہیں, الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے, وہ اکتوبر میں جا کے ہوں گے, اور بے شک آئین کہتا ہے کہ آپ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ 90 دن کا ہے, لیکن ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے 250 دن کر رہے ہیں. یہ فیصلہ تو نہیں آ سکتا تھا. فیصلہ تو یہی آنا تھا کہ الیکشن ہونے ہیں, اور اس فیصلے کو اگر مسترد کرتے ہیں نون لیگ تو مجھے نہیں لگتا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور معاملہ شاید کنٹمپٹ کی طرف بھی جائے. اور نون لیگ کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے, ڈسکوالیفائی ہو جائے تو سیاسی شہید بن جائیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بیانیے سے ان کو کوئی زیادہ فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ 2012 میں یہی نواز شریف صاحب تھے نون لیگ کے قائد, وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ عمل درآمد نہیں کرتے تو ایک پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو, اس کے بعد دوسرا نہیں کرتا تو دوسرا بھی جائے, تیسرا جائے, چوتھا جائے. یہ خود نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے آپ نہیں مانتے تو جتنے وزیر اعظم جاتے ہیں جائے. اور یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے 90 کی دہائی کی بات ہے, یہ بات ہے 2012 کی, جب چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا تھا. کل اب ہم دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں نون لیگ کے کچھ رہنما وزیر اعظم یہ فرما رہے تھے کہ غلط ہوا گیلانی صاحب کے ساتھ, لیکن وہ غلط کس نے کیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے. جب ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیس میں سزا ہو گئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو, تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب تھے جو گئے تھے عدالت میں کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے ان کو, کیونکہ ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ کیس میں سزا ہو چکی ہے. تو اس وقت یہ پوزیشن تھی, کیونکہ اس وقت ان کا یہ ماننا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو آپ کو ماننا پڑے گا. اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ وہ سپریم کورٹ غلط فیصلے کی طرف جا رہی تھی, یہ کیس تھا جو نہیں کھل سکتا تھا, آپ اس کو کہہ رہے تھے کھولیں. تو یہ میرے خیال سے اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہونا اس سے نون لیگ کو. ہو سکتا ہے کہ یہ خواہش ہو کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہے اس میں تو ہم الیکشن میں جا نہیں سکتے, تو ہم کوئی ایسا بیانیہ بنائے جس سے ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کر سکیں. لیکن اس وقت جو فیصلہ آپ کو ہوتا ہوا لگتا نہیں, ہاں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے الٹا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں اس کیس سے پہلے بھی کیا صورتحال تھی. اس کیس سے پہلے بھی حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی تھی, تو آپ اپنے سپورٹر اور ووٹر کو بڑا ایک سائن آف ویکنس بتا رہے ہیں. ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت پاپولیرٹی کے اس لیول پر ہیں جہاں الیکشن ہمیں سوٹ نہیں کرتا. تو میرے خیال سے تو یہ الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. لیکن سہیل صاحب ریول جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اٹس اے بیٹ, اٹس اے گیمبل کہ چلو کچھ نہیں, الیکشنز تو ہونی, غیر آئینی گیمبل لے لیں گے پھر آپ. یہ اہم پوائنٹ ہے. محمل آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کچھ؟
देखिए लीना, जो मैंने बात की है ना कि इनको सियासी फायदा क्यों होगा, देखिए ये सियासी फायदा ये तो है नहीं कि वो पीटीआई के वोटर को कोई अपनी तरफ माइल कर लेंगे। ये फायदा तो यही है कि जो उनका अपना वोटर सपोर्टर था, जो महंगाई की वजह से बहुत सारे नाराज भी हुए और शायद उनको ये भी लगा कि एक वोट को इज्जत दो, एक बयानिया था, तो अब जिस तरीके से हुकूमत चल रही है सब कुछ है, कोई बयानिया नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पीएमएलएन ने एक बयानिया बनाया है, और देखिए हकाइक के साथ, मैंने पहले भी बताया कि 63A से जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुई पंजाब असेंबली के अंदर, हमने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद फिर जिस तरह जब असेंबलियां भी इसी वजह से जिस तरह से टूटी हैं, क्योंकि 63A का एक वर्डिक्ट भी आया था जिसकी वजह से रीराइट हुई कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो वाली चीजें उनके सामने, उन्होंने अब इलेक्शनों से तो वो किस तरह से भाग सकते हैं। जाहिर बात है एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो गया, इलेक्शन तो आने ही है, इलेक्शन वो तो फिर हो गया ना, आप सब कुछ करा के इलेक्शंस के अंदर आने के लिए तो फिर उनको मजबूर हो गया ना ये। तो फिर तो उनके वोटर सपोर्टर को उन्होंने गैल्वेनाइज करना है ना लीना, उन्होंने कोई पीटीआई के वोटर। वैसे ये सबसे एक दफा जान लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सारी जो सियासी जमातें हैं वो सर जोड़ के बैठी हुई हैं कि क्या करना है। सारी नहीं, पीडीएम में जो सारी सियासी जमातें, हुकूमत, वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि क्या करना है जी इसके ऊपर आगे। सुहेल वड़ाइच साहब, तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 मई की, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तामील में स्केड्यूल भी निकाल दी है। आपको लगता है 14 को इंतखाबात हो जाएंगे, या आपको लगता है कि यहाँ पर भी अभी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं? नहीं जी, इलेक्शन हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो पीडीएम है इसके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं और डिफाई कर सकते हैं, और लेकिन डिफाइंस की फिर अपनी सजा है, अपनी कीमत है, क्या वो उसके लिए तैयार होंगे। और अगर अमल करते हैं तो उसका सियासी नुकसान है, डिफाई करते हैं तो उसकी वैसे सजा है। तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है पीडीएम। अच्छा, एक और मुश्किल सूरत हाल भी है कि 10 तारीख को बाउंड किया गया इनको पैसे देने के लिए, तो उसके ऊपर भी मैं समझना चाहती थी, जिस दिन लॉयर होंगे हमारे पास उनको जरा पूछेंगे कि क्या वो भी तौहीन होगी अगर ये लोग नहीं देते। भट्टी साहब आप कहिएगा, आपको 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? नहीं मैडम शेख, मुझे तो अभी भी नहीं इलेक्शन होते नजर आ रहे, क्योंकि इलेक्शन अगर करवाने होते तो सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती। ठीक है, ये जो सारा आज है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से 9 रुकनी, 9 रुकनी से 5 रुकनी, 5 रुकनी से 3 रुकनी, 3 रुकनी से फैसला, पार्लियामेंट का कानून साजी, फायज ईसा का जो बेंच का फैसला, ये सारा है इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन नहीं करवाना अकेले ये भाग रहे हैं, या इनको पीछे से कोई आशीर्वाद भी और हल्ला शेरी भी है जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं? जल्दी बताइएगा। नहीं, वो तो अभी भी वो उनका तो ख्याल अभी भी है कि मेरे ख्याल से लाडला इमरान खान ही है, अभी भी वो उनके सहूलतकारों पे चढ़े हुए हैं। बेसिक तो ये है ना मैडम शेख के नहीं होंगे आपके ख्याल में 14 को इलेक्शन? शहजाद 14 मई को इलेक्शन तक नहीं एक जल्दी, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, आइन ये नहीं मान रहे, पार्लियामेंट गैर फाल है, अदलिया पर चढ़ाइयां कर रहे हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। मुझे प्रोग्राम क्लोज करने जल्दी से सबका जरा मुझे यस नो आंसर लेने दे। शहजाद, यस और नो, 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं या नहीं? एक तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो इस केस में फरीक है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने आज शेड्यूल जारी कर दिया, यानी कि उन्होंने कोर्ट का फैसला मान लिया है। हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी जो फरीक है उसने फैसला मान लिया। लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल से ताकीद की कोशिश करेगी हुकूमत। महमल, 14 को इलेक्शन होते हुए लग रहे होने तो चाहिए, इसमें तो यकीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। हमारे पैनल की आपने राय जानी, ये बड़ा ही तशवीशनाक जी। हमारे पैनल कह रहा है कि अभी भी उनको 14 को इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।